السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام میں غموں کا علاج، اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ابھی تک 10 ایسے اسباب آپ کے سامنے بیان کیے جو ہماری زندگی کی تکلیفوں اور غموں کو ہلکا کر سکتے ہیں، آسان کر سکتے ہیں، یا بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے غموں کا علاج ہے۔ اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ نمبر 11، اسلام میں غموں کا 11واں علاج یا 11واں طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے بھی انسان کو بہت ساری تکلیفوں اور غموں سے نجات ملتی ہے، اور اللہ کے ذکر نہ کرنے سے شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور مزید اسے تکلیفوں اور مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، میرے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، مجھے یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، ان کی زندگی پریشان کن بن جاتی ہے، مصیبتوں والی بن جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ غور کرے ناظرین کرام کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض یہ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے لعنت ہے کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا دنیا میں بھی پریشان ہوگا اور آخرت میں بھی اندھا بن کے اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رب العالمین کے رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو اپنے مالک کو یاد نہیں کرتا، اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض، اللہ کے ذکر سے دوری، یہ شیطان کو کامیاب بنانا ہے، اپنے آپ کو شیطان کا ٹارگٹ بنانا ہے۔ سب سے بڑی سکون کی جو دولت ہے ناظرین، وہ اللہ کے ذکر سے ہی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگو، تم دنیا میں سکون نہ جانے کون کون سی چیزوں میں تلاش کر رہے ہو، حقیقی سکون اگر تمہیں دل کا سکون چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کے ذکر میں تمہیں سکون ملے گا۔ تو یہ 11واں علاج، غموں کا علاج جو ہماری شریعت میں بتایا گیا ناظرین، وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے اپنے مالک کو، اپنے رب کو ہم یاد کریں، اس سے ہمارے بہت سارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ نمبر 12، اسلام میں غموں کا 12واں علاج یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس چیز کا اہتمام کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو ایک مومن کے ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے، اور جس کا اہتمام کیے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عدالت میں، اس کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سمجھا، وہ چیز ہے نماز۔ ہم نماز کا اہتمام کریں، ہم نماز کی طرف رخ کریں، نماز بھی ہمیں سکون عطا کرتی ہے۔ غموں کا بہت بڑا علاج نماز ہے۔ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ میرے بندو، تم نماز کے ذریعہ اور صبر کے ذریعہ رب العالمین کی مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز کے ذریعے مصیبتوں کی آسانی طلب کرو رب العالمین سے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی تکلیف آتی تھی، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کبھی اللہ کے رسول کا بتایا ہوا یہ فارمولہ اپنا کے دیکھیے ناظرین، مصیبتوں میں اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہو جائیے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کیجیے، اور پھر دیکھیے رب العالمین کس طریقے سے ہمارے غموں اور تکلیفوں کو آسان کرتا ہے۔ تو اسلام میں غم کا یہ 12واں علاج بتایا گیا ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 13، چیز الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آج جہاد کے لفظ کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے۔ جہاد یہ صرف ہتھیاروں سے لڑائی اور جنگ کے میدان میں جہاد نہیں کیا جاتا ہے ناظرین،
اللہ کے دین کے لیے ہم جو بھی اسٹرگل کریں، جو بھی کوشش کریں، جو بھی جد و جہد کریں، وہ تمام کی تمام چیزیں جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ ہم اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے جو بھی کوشش کریں وہ جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ یہ بھی مصیبتوں سے غموں کا بہت بڑا علاج ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اے میرے امت کے لوگوں تم اللہ کی راہ میں جہاد کو لازم پکڑو، اللہ کی راہ میں جہاد کبھی ترک نہ کرنا۔ علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کو تم لازم پکڑ لو۔ فإنہ باب من ابواب الجنہ، اس لیے کہ جہاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یذہب اللہ بہ الہم، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین بہت سارے غموں اور تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کیجئے ناظرین، جو اپنے جسم کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے اوقات کے ذریعے، اپنے ٹائم کے ذریعے، جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے دین کے لیے آپ اسٹرگل کیجئے، کوشش کیجئے، محنت کیجئے۔ اس سے بھی آپ کو ایک سکون ملے گا اور بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، بہت سارے غموں سے اللہ رب العالمین آپ کو علاج عطا کر دے گا۔ نمبر 14، اسلام میں غموں کا 14واں علاج یہ بتایا گیا ہے ناظرین کہ ہم اور آپ اس دنیا میں جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، تو ہم یہ تصور کریں کہ کیا میرے اوپر صرف تکلیف ہی تکلیف ہے، غم ہی غم ہے، یا اللہ نے مجھے کچھ نوازا بھی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ اللہ نے جو ہم سے جو لے لیا ہے ہم اس کا تو بڑا ذکر کرتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے ہم اس کا بڑا واویلا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، میرے بندو کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں تمہارے کنٹرول میں کر دی گئیں، تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، تمہارے مالک نے، تمہارے مولا نے ظاہری طور پر بھی بے شمار نعمتوں سے تم کو نوازا ہے، اور باطنی طور پر جو تم کو نظر نہیں آتی، اندرونی طور پر بھی بہت ساری نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں، ہمیں شعور بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں، لیکن اللہ کی وہ نعمتیں ہیں ہمارے اوپر۔ دنیا میں کوئی ایسا قلم نہیں بنا جو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے، کوئی ایسی زبان نہیں بنی جو اللہ کی نعمتوں کو بیان کر سکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو کبھی گن نہیں سکتے ہو۔ اللہ کی ان گنت نعمتیں تمہارے اوپر ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کی نعمتوں کو تصور کیجئے، ان نعمتوں کو یاد کیجئے، اور موقع پڑے تو اللہ کی نعمتوں کو بیان کیجئے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان شکایت کی بھاشا بولتا ہے، شکایت کی لینگویج بولتا ہے، اسے ہمیشہ دکھڑے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ نے اگر کچھ نوازا ہے، کچھ دیا ہے، تو کبھی نعمتوں کو بھی بیان کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی تم اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا کرو۔ اللہ نے دولت دی ہے تو وہ دولت ہم زبان سے بیان کریں، بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہم غرور سے بچتے ہوئے، کبر سے بچتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، اللہ نے جو بھی نعمت دی اس نعمت کو ظاہر کرنا اور بیان کرنا کوئی حرج کی بات نہیں۔ زندگی میں کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو ناظرین آپ ان لوگوں کے بارے میں تصور کریں جو آپ سے زیادہ پریشان ہیں، جو آپ سے زیادہ دکھ میں ہیں۔ ہمارا بچہ بیمار ہوا، ہمارے گھر پہ مصیبت آئی، ہمارے اوپر تکلیف آئی، ہم ان کے بارے میں سوچیں جو ہم سے زیادہ پریشان ہیں، جو ہم سے زیادہ بیمار ہیں۔ شیخ سعدی کا ایک واقعہ کتابوں میں منقول ہے، ان کی سوانح میں منقول ہے کہ شیخ سعدی ایک مرتبہ ایران میں، جہاں کے وہ رہنے والے تھے، شیراز کے، وہاں ایک جامع مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا کہ جوتا غائب ہے۔ جوتا ان کا کسی نے چرا لیا۔ مسجدوں میں عام طور سے آج بھی چپل جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ شیخ سعدی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، کہا کہ اے اللہ، تیرے گھر میں آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے، اور باہر نکلا اور میرے جوتے غائب۔ یہ عبادت کا صلہ ہے، یہ تیرے سامنے سجدہ کرنے کا بدلہ ہے۔ ایک نیک کام کرنے، تیری بندگی کرنے، تیری عبادت کرنے آیا اور میرے جوتے چوری ہو گئے۔ اچانک شیخ سعدی کی نگاہ ایک انسان پر پڑی جو بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا، جو دونوں پیروں سے معذور تھا، لنگڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیروں سے محروم کر رکھا تھا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، میرے جوتے غائب ہوئے ہیں، پیر صحیح سلامت ہیں۔ میں اس آدمی کو دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اے اللہ،
تو نے اس کو تو اس کے پیروں سے ہی محروم کر دیا ہے، کم سے کم میرے پاس پیر تو صحیح سلامت ہے، جوتے تو دوسرے بھی آ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے ناظرین، بہت بڑا طریقہ ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں ہم ان کو یاد کریں جو ہم سے کمتر ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو، نیچے سے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھ کر اپنے دل میں بہت زیادہ رشک نہ پیدا کیا کرو۔ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم اپنے سے کمزور اور نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تب تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوگی۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانیے، ان کی قدر کیجئے، ان کو بیان کیجئے۔ اسلام میں غموں کا یہ بہت بڑا علاج بتایا گیا ہے۔ 14 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 15، اسلام میں غموں کا 15واں علاج ناظرین ہمیں اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی مفید علمی کام میں ہم بزی رکھیں، مصروف رکھیں۔ آپ کے اوپر کبھی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، آپ اپنی مصروفیات کو تھوڑا چینج کیجئے۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے کہا جاتا ہے، اپنے دماغ کو خالی نہ رکھیے۔ پریشانیوں کے اوقات میں آپ قرآن کریم کی تفسیروں کا مطالعہ کیجیے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کا مطالعہ کیجیے، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، کوئی علمی کام کیجیے، کوئی مفید کام کیجیے۔ مفید کاموں میں مصروف رہنے سے بھی انسان کے ذہن کو سکون ملتا ہے، انسان کی مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 16، اسلام میں غموں کا 16واں علاج یہ بتایا گیا ہے ناظرین کہ ہم ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نگیٹو پہلو، ایک ہوتا ہے پازیٹو پہلو، ایک ہوتا ہے مثبت پہلو، ایک ہوتا ہے منفی پہلو۔ انسان کی عادت ہے، انسان ہمیشہ منفی پہلو کی طرف زیادہ نظر رکھتا ہے، نگیٹو چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اپنی توجہ آپ مفید اور مثبت اور پازیٹو چیزوں کی طرف رکھیے۔ ایک حدیث پاک دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول نے کتنا بہترین اصول بتایا ہے۔ آج گھر گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے عام ہیں، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، بیوی کو شوہر سے شکایت، تو بہت سارے گھروں میں اس کی وجہ سے بڑی ٹینشن کا ماحول ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، خبردار کوئی مومن مرد اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، اس سے الگ نہ ہو، یعنی اس کو طلاق نہ دے، اسے اپنے سے دور نہ کرے۔ کیوں؟ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگتی ہوگی۔ انسانی زندگی کو اصول ہے، آپ کے پاس اپنی بیوی کی شکایتیں ہیں، اپنی بیوی کی بہت ساری چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی بھی ہوں گی جو اچھی لگتی ہیں، بہت ساری چیزیں قابل تعریف ہیں۔ آپ اس مکھی کی طرح کیوں بنتے ہیں جو ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے؟ آپ شہد کی مکھی کی طرح کیوں نہیں بنتے ہیں جو پھولوں پر بیٹھ کر ان کے رس سے شہد بناتی ہے؟ ناظرین، ہماری شریعت ہمیں گندگی پر بیٹھنے والی مکھی بننے کا حکم نہیں دیتی، ہمیں شہد کی مکھی بننے کا حکم دیتی ہے جو خود بھی مفید چیزوں پر بیٹھتی ہے اور دنیا کو مفید چیزیں دیتی ہے۔ تو ہمیشہ مثبت اور پازیٹیو چیزوں پر اپنی نظر رکھیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زندگی آسان ہو جائے گی اور رنج و غم سے آپ، بہت ساری تکلیفوں سے آپ بچ جائیں گے۔ نمبر 17، اسلام میں غموں کا 17واں علاج یہ بتایا گیا ہے ناظرین کہ ہم اپنے اوقات کی، اپنے وقت کی، اپنے ٹائم کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ دین ہے، دین فطرت ہے۔ اسلام نے ٹائم کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہمارے یہاں 5 ٹائم کی نمازیں بھی اپنے اوقات پر ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پر فرض ہے، بلا شرعی مجبوری کے نماز کو آپ اس کے وقت سے ٹال نہیں سکتے۔ یہ اسلام کے اندر وقت کی اہمیت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ناظرین، وقت کی قدر و قیمت کو سمجھیے، ایک ایک منٹ کا اللہ رب العالمین کے حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے، ترمذی کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال کیا جائے گا، میرے بندے تجھے 60 سال کی، 50 سال کی، 40 سال کی جو زندگی ملی تھی، جو عمر ملی تھی، تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ انسان کے ٹائم کی، انسان کے اوقات کے بارے میں پہلا سوال ہوگا۔ یہ قیامت کے دن جو پرچہ ملے گا، اس پرچے کا پہلا سوال ہوگا، تجھے جو ہم نے زندگی دی، اس زندگی کو، اس متاع گراں کو تو نے کہاں گزارا؟
اور دوسرا سوال وان شبابہ فیما ابلا، تیری زندگی میں جو جوانی کے ایام تھے، جو 20 سے 40 سال کا پیریڈ تھا، جو کچھ کرنے کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، تو نے اپنی جوانی کے ایام کو کہاں گزارا، کس حال میں گزارا؟ تو نے اپنی جوانی کو کون سی ایکٹیویٹیز میں گزارا، کون سی چیزوں میں گزارا؟ اپنی جوانی کا حساب دے۔ تیسرا سوال وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال جو کمایا، مال کہاں سے کمایا، اپنی کمائی اور انکم حلال تھی کہ حرام تھی، اس کا حساب دے۔ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور مال کہاں خرچ کیا، اس کا حساب دے۔ اور پانچواں اور آخری سوال ناظرین قیامت کے دن یہ ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا، قرآن و سنت کو جانا، شریعت کو جانا، اسلام کو جانا، دین کو جانا، اس دین کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ علم کے اوپر عمل کرنے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان اپنے وقت کی قدر و قیمت کو سمجھے، ورنہ اسے اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا نامراد ہونا پڑے گا اور اسے حساب دینا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ ہو گئی 17 چیزیں اسلام میں غموں کے علاج کے تعلق سے 17 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نمبر 18، 18ویں چیز یہ ہے کہ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں ہم جو جانکار لوگ ہیں، جو اہل علم ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان سے ہم رجوع کریں اور اپنی مصیبتیں ان کے سامنے پیش کریں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث دیکھیے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے پیارے نبی کے پاس گئے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک چادر اوڑھے ہوئے خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور ہم نے کہا الا تدعو لنا، الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا، اے اللہ کے نبی، ہم لوگ اتنی پریشانیوں میں، اتنی آزمائشوں میں، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ آپ ہماری پریشانیوں کے متعلق اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم سے پہلے کے جو نبی گزرے، جو امتیں گزری، ایسا دور بھی آیا کہ انسان کا گڈھا کھود کے اس کو گڈھے کے اندر ڈال کے آرے سے آدھا آدھا کاٹ دیا جاتا تھا، چیر دیا جاتا تھا۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، لوہے کی کنگھی سے اس کے جسم کا پورا گوشت اتار دیا جاتا تھا۔ ایسی تکلیفیں دی جاتی تھیں کہ آرے سے چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے گوشت پورے بدن کا نکال دیا جاتا تھا۔ میرے صحابہ، وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ، اللہ رب العالمین اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا، ضرور اللہ کا دین پورا ہو کر رہے گا۔ اے میرے صحابہ، وہ دن ضرور آئے گا حتیٰ یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یمن سے لے کر صنعاء سے لے کر حضرموت تک جو ایک بہت بڑا ڈسٹینس ہے، اتنی دوری تک چلنے والا چلے گا، لا یخاف الا اللہ، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ اتنا پیسفل ہو جائے گا یہ علاقہ، اتنا سکون ہو جائے گا کہ چلنے والا یمن سے چلے گا اور حضرموت تک جائے گا، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے بھیڑیا کے کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے۔ وہ سکون بھرا زمانہ آئے گا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن اے میرے صحابہ، تم جلد بازی کرتے ہو۔ ناظرین کرام، یہ حدیث پاک ہمیں ایک اسوہ دے رہی ہے، ایک نمونہ دے رہی ہے کہ پریشانیوں کے عالم میں ہم اہل علم سے رجوع کریں، اہل تقویٰ سے رجوع کریں، ان کے سامنے اپنی مصیبتوں کو بیان کریں تاکہ وہ صحیح سولیوشن ہمیں بتائیں۔ ہم اپنے مسائل کو دین سے بیزار، دین سے دور، اللہ سے دور، شریعت سے دور لوگوں کے پاس نہ لے کر جائیں، ہم اہل علم سے رجوع کریں۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیں ناظرین کرام، حضرت زبیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا۔ حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کا بڑا ظالم حکمراں گزرا ہے، بڑا ظلم اس نے کیا ہے، بڑے بڑے ائمہ کو، بڑے بڑے تابعین کو اس نے قتل کروایا تھا۔ تو حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر ہم لوگ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ہم نے حجاج کی شکایت کی کہ اس کے حکومت میں ہم کیا کریں۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، تم لوگ صبر سے کام لو، اس برو، تم لوگ صبر سے کام لو، اس لیے کہ جو بھی زمانہ آئے گا، مگر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا، تمہارے اوپر جو بھی زمانہ آئے گا، اس کے بعد والا زمانہ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ ناظرین، آپ یہاں پر دیکھیں کہ صحابہ اور تابعین نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی تھے، ان سے رجوع کیا، ان سے جا کے اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ آج بھی اگر ہمارے اوپر ایسی کوئی خاص طور سے جو اجتماعی پریشانیاں ہیں، جو ملی پریشانیاں ہیں، جو پوری قوم پر آ رہی ہیں، ان کے تعلق سے جو اہل علم ہیں،
جو واقعی میں دین کے اعتبار سے تقوی والے ہیں، علم والے ہیں، مضبوط ہیں، ان سے ہم رجوع کریں تاکہ وہ ہمارے مسائل کا صحیح سولیوشن دیں۔ یہ اسلام میں غموں کا 18واں علاج بتایا گیا ہے۔ ناظرین، نمبر 19، اسلام میں غموں کا 19واں علاج یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو اقربا ہیں، خاص طور سے بیوی اگر ہے تو شوہر سے رجوع کرے، شوہر ہے تو بیوی سے رجوع کرے تاکہ وہ صحیح مشورہ دے سکے۔ ایک مثال آپ دیکھیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کتاب اللباس کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آپ اپنی بیٹی کے دروازے پر گئے، اچانک اپنی بیٹی کے دروازے پر آپ نے پردہ دیکھا، آپ واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ کو بڑی عجیب یہ بات لگی، اس لیے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی ان کے گھر آئیں، ان سے ملے بغیر چلے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے اور اپنی بیوی کو رنجیدہ دیکھا، ٹینشن میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا، کہا کیا بات ہے فاطمہ، کیوں تم ٹینشن میں ہو؟ کہا کہ اللہ کے پیارے نبی آئے تھے اور دروازے سے واپس چلے گئے، جائیے پوچھیے کیا بات ہے، کون سی گستاخی ہو گئی مجھ سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابو داؤد کتاب اللباس کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی اور میری بیوی حضرت فاطمہ بہت رنجیدہ ہیں، بہت ٹینشن میں ہیں، تکلیف میں ہیں، آپ ان کے گھر گئے، ہمارے گھر آئے اور آپ واپس چلے گئے، کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے علی، محمد الرسول اللہ نے کبھی دنیا کی زیب و زینت کو نہیں اپنایا ہے، میں نے دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی چکا چوند سے ہمیشہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دور رکھا ہے۔ میری بیٹی کے دروازے پر ڈیزائن دار نقش و نگار والا پردہ، میں نے تو اپنی بیٹی کو ایسی تربیت نہیں دی تھی، میری بیٹی تو سادگی والی تھی، میری بیٹی تو میری طرح آخرت کی تیاری کرنے والی تھی، میری بیٹی کے گھر پر، اس کے دروازے پر یہ پردہ دیکھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں اپنی بیٹی کے گھر نہیں گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی بیوی کو پوری بات بتائی۔ حضرت فاطمہ نے کہا جائیے پوچھیے اللہ کے رسول سے کہ میں اس پردے کا کیا کروں۔ اللہ کے پیارے نبی نے حکم دیا اپنی بیٹی کو کہ جاؤ وہ پردہ مدینہ کے کسی غریب گھر میں دے دو، اس سے کپڑے بن جائیں، لیکن اپنے گھر میں اسے پردے کی حیثیت سے مت لگاؤ۔ یہ حدیث پاک جہاں بہت سارے سبق اپنے اندر رکھتی ہے اللہ کے پیارے رسول کی، اور آپ نے کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کی اور کس طریقے سے سادگی کی زندگی گزاری اور دنیا کے فتنوں سے کس طریقے سے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو دور رکھا، یہ تمام چیزیں تو، تمام نصیحتیں تو اس حدیث کے اندر ملتی ہیں۔ ناظرین، ایک بہت بڑی نصیحت یہ ملتی ہے کہ بیوی غم میں ہے، بیوی غم میں ہے، شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ بیوی کو تکلیف ہے، اور پھر بیوی اپنی تکلیف کو شیئر کرتی ہے شوہر سے۔ پتہ یہ چلا کہ بیوی اگر ٹینشن میں ہو تو شوہر سے رجوع کرے، شوہر کو اگر کوئی ٹینشن ہے بیوی سے رجوع کرے، رشتہ داروں سے رجوع کرے، اس طریقے سے بھی بہت سارے غم دور ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ 19ویں تعلیم تھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ نمبر 20ویں چیز یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اور وہ بات یہ ہے کہ زندگی میں پریشانی اگر ہے تو اس کے بعد آسانی ضرور ہے، بیماری ہے تو اس کے بعد راحت ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان مع العسر یسرا، جہاں تنگی ہے وہاں آسانی ہے، جہاں بیماری ہے وہاں شفا ہے، جہاں تنگ دستی ہے وہاں خوشحالی ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں ناظرین، ان مع العسر یسرا۔ اگر آج زندگی میں پریشانی آئی ہے تو بے چین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ سے دعا کریں، اللہ ضرور اس کے بعد آسانی لائے گا۔ یہ اصول اگر یاد رکھیں گے تو بہت سارے غموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے دے گا۔ نمبر 21، اسلام میں غموں سے لڑنے کے لیے، غموں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو 21واں طریقہ ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کریں، ہم نیکی کے کام کریں، صدقہ اور خیرات کے کام کریں، چیریٹی کے کام کریں، دین کا کام کریں۔ ان کاموں کے ذریعے بھی رب العالمین ہماری مصیبتوں کو آسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا کہ تم لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں کانا پھوسی کرتے ہو، ختم کرو یہ کانا پھوسی، ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنا ختم کرو، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی اگر چاہتے ہو، لا خیر فی کثیر من نجواہم، تمہاری اس کانا پھوسی میں، تمہاری اس سرگوشی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ ارے اگر کرنا ہی ہے تو صدقہ کا کام کرو، ایک دوسرے کو صدقہ کرنے کا حکم دو، ایک دوسرے کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کے بیچ میں نیکیاں پھیلاؤ، یہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
جو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو ناظرین، یہ 21واں علاج ہمیں بتایا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کریں، صدقہ اور خیرات کے کام کریں، چیریٹی کے نیکی کے کام کریں، اس سے بھی ہمارے غم ہلکے ہوں گے، ہمارے غموں کا علاج ہوگا۔ اور آخری چیز جو ہم بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کریں گے ناظرین، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کبھی کبھی ہم اس لیے بھی تکلیف پہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور وہ جواب میں وہ ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے۔ ایک اصول یاد رکھیے، آپ کسی کے ساتھ بھلائی کیجیے اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، کسی سے شکریہ کی امید نہ رکھیے، کسی سے بدلے کی امید نہ رکھیے، آپ بہت ساری ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے 29ویں پارے میں اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی کہ میرے نیک بندے جب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، جب غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے غریبوں، اے مسکینوں، اے ضرورت مندوں، ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا تم ہمیں بدلہ دو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تمہارا شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا بدلہ نہیں چاہیے۔ ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ٹوٹل 22 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ مجھے امید ہے یہ 22 چیزیں ہم صرف سنیں گے نہیں بلکہ ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ان کی برکت سے ہماری بہت ساری تکلیفیں، غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہر قسم کے غموں سے، ہر قسم کی تکلیف سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان 22 چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔